رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وبناتہ وازواجہ وعطرتہ وأہل سنہ اجمعین الى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درود شریف ٹوبہ ٹیکسنگ دی سرزمین تے انہا مختصر پڑھیا جاندہ ہے یا تسی ویسے پڑھیا نہیں آؤندہ نہیں جا تسی پڑھیا مختصر شارٹ کر کے ذرا محبت نہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت دی ذات تے درود پاک کج وج کے درود پاک پڑھو۔ بابا جی پیچھے لکمہ جڑے تھکے بیٹھے ہونا تسی نہ پڑھو جڑے مصطفیٰ دے ذکر کا دی تھکاوٹ ہے مصطفیٰ دے ذکر تے بندہ جوان ہو جاندہ ہے۔ وہ کیڑا ہے جڑا مصطفیٰ دے ذکر سن کے چار رب دا قرآن سن کے مصطفیٰ دا فرمان سن کے بندہ تھکدا نہیں بلکہ جوانی آ جاندی ہے۔ جنہوں جوانی آئی ہے ذرا جوان بن کے پڑھو ہم مصطفیٰ دی ذات درود پاک گج وج کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں جدی لو لگی بیٹھی ہو بولے جدی لو نہیں لگی چپ کر کے بیٹھے ہی رہے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو غم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو غم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے دو خطاب ہو گیا کہ استاد علماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم فیضی صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ عبد علم دندر عمر دندر مزید برکتہ اور رحمتہ عطا فرمائے۔ انہیں بہت ہی پرمغز عالمانہ فاضلانہ مجاہدانہ گفتگو فرمائی ہے قلوب ذہن منور فرمائے۔ انہیں قبل حضرت علامہ مولانا سید احمد کریمی صاحب
زیدہ مجدو نے بھی بڑے خوبصورت انداز جنال اللہ دا قرآن بھی پڑھیا تے مدینہ علیہ دا فرمان بھی پڑھیا ہے تو یقیناً تسی دو خطاب سن لے اور تیسرا میں تقریر کو نہیں کرنی، میں دو چار گلاں کرنی نے توڑنا تقریر تسی علماء دی سننی ہے، اس تو بعد باقی دو چار گلاں ہی باقی رہ گئی نے۔ جڑے اجے تھکے نہیں ہو جاگ رہے ہو سینے دا زور لا کے مل کے آکھو سبحان اللہ۔ میں ستے مجمع دا کہل نہیں ہے چشتی بندہ، نہ میں چپ بیٹھنا تے نہ میں چپ بیٹھ دینا ہے۔ جنہوں وارے آندہ ہے بیٹھے جی اتھے ہے تے توجہ اپنی اتھے واپس لے کے مڑ کے توجہ رکھے تے گاج وج کے میرے ڈال مل کے مصطفیٰ دی بارگاہ اندر اپنی حاضری دا نظرانہ پیش کراوے تے میں ویکھنا کیڑا بندہ جڑا مصطفیٰ دے ذکر وچ بولدا نہیں، جڑا بولدا نہیں آیا کادے واسطے؟ جنہیں یار دے ذکر وچ نہیں بولنا تے زبان دا کرنا کی ہے؟ بازار وچ بول لیندے ہو، چوکاں تے بول دے ہو، پتہ نہیں بازاراں تے گھر والے نال، بڈھی نال، بابیاں نال، نوجواناں نال، ہر تھاں بول لیندے ہو، جدوں مولویاں دی واری آوے چپ دا روزہ کیوں رکھ لیندے ہو؟ سونے ہر جگہ تے چپ چنگی نہیں ہوندی، چپ ادو چنگی ہے جدو بندے دے منہ چو گالاں نکل رہی ہون، جدو گندی گالی گلوچ زبان ہوے ادو چپ چنگی ہے۔ اوے اللہ او دے رسول دے ذکر وچ چپ چنگی نہیں، پھر مصطفیٰ دا نوکر بولدا ہویا چنگا لگدا ہے۔ ایک دو بندے باقی رہ گئے نے، میری محنت تو بعد دو بندے نہیں بولے، انہاں دا میں نام سپیکر تے لے لینا ہے۔ کیا دو بندے انہاں دی ہے ٹوپی تے جرسی دا کلر جڑے نہیں پہ بولدے، دو بندے نے دکھی نہیں کرنا، ساری محفل نہیں بنانی، ذرا محبت نال گاج باج کی کہہ دے سبحان اللہ۔ اجے بھی کچھ حق تھلے نے، میں ویکھ رہا تھا کی کرنا کبیر والے تواڈے نال میں تقریر کی پچھلے سال، سارے بندے ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہتے کہ بابے ہاتھ نہیں چکے، میں تقریر تو بعد پوچھے بابا جی تسی ہاتھ کیوں نہیں چکے؟ کہندا ہے اگلے دن چشتی صاحب آئے انہیں بڑے ہاتھ چکائے تے میں ہاتھ چکی، کسی بندے نے میرا بوجھا وڈ لیا۔ وہ کہندا میں پھر گھر پیدل گیا، میرے کول کرایہ نہیں سی، اس ڈر تو میں اج ہاتھ نہیں چکدا۔ میں آنا جڑا ایتھے ہاتھ نہ چکے ذرا اودے تے خیال غور کریو کیڑے آرے لا کے بیٹھا ہاتھاں نوں۔ مصطفیٰ دے ذکر وچ ہاتھ نہیں چکدے، تیرے میرے ہاتھ غازی آباد دے ہاتھاں تو زیادہ قیمتی نہیں، تیرے میرے ہاتھ غازی آباد دے بازواں تو زیادہ قیمتی نہیں، پھر نہیں نہ قیمتی۔ نوجوان ذرا دیواراں دی ٹیک چھڈو ہاں، جڑا 50 سال دا بوڑھا انہوں اجازت ہے، جڑے ڈبے والا دودھ پیتا انہوں بھی اجازت ہے، بغیر ذرا دیوار دا آسرا چھڑ کے بیٹھو تے گاج باج کے سینے دا زور لا کے تو میں بلند کر کے آکھو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دا ذکر کرنا تے مصطفیٰ دے غلام جویں ذکر کردے نو میں ذکر دا حق ادا کرو۔ بابے بھاوے بہ جان تسی ملک دا سرمایہ جو ہونے نال تہاڈی حالت اگے جا کے کی ہونا؟ بابے بلے شاہ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، اوے کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، اوے فرضاں نوں تے چھڑ بیٹھے نفل لیتی جاندے ہو، اوے نفس تے چھری پھیردے نہیں تمبے کیتی جاندے ہو، اوے پاٹے دل تے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، اوے بلے شاہ نوں دسو تے صحیح ہے کی کیتی جاندے ہو؟ پچھلے بندے میری سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو۔ پتہ لگے مصطفیٰ دے نوکر بیٹھے نے، عظمت مصطفیٰ دی محفل سجی ہے، پتہ لگے عظمت مصطفیٰ دی محفل وچ مصطفیٰ دے غلام بول دے کے ذرا سینے دا زور لا کے دوویں ہاتھ بلند کر کے آکھو نا سبحان اللہ۔ جڑا مدینے والے دا غلام ہے، جڑا منہ وکھانا ہے، مفتی صاحب نوں دا منہ ویکھیا گیا، جڑا زہرا دے بابے نوں راضی کرنا آیا، مل کے ضرور پڑھے تے اپنے حضور دی غلامی دا ثبوت دے۔ لو مدینے کی تجلی لگائے ہوئے ہے دل کو غم مت لائے، الوار بنائے ہوئے ہیں دل کو غم مت لائے، الوار بنائے۔ ساری تعریفاں اللہ واسطے جس نے ایک مرتبہ زندگی دے اندر اپنے سونے محبوب دا ذکر کرنے دی، ذکر سننے دی توفیق بخشی۔ لا تعداد درود پاک احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے جس محبوب دے وسیلہ اور جلیلہ دے نال اللہ نے جناب نور مینو ذکر خیر دی دولت دے نال مالا مال فرمایا۔ اج دی عظیم عظمت مصطفیٰ کانفرنس دے اندر تسی تے میں حاضر استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سجاد حسین صاحب جلالی فیضی زیدہ مجدہ، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صابر علی فیضی صاحب، اور آج دے جلسے دی صدارت فرما رہے ہیں استاد العلماء جگر گوشے استاد العلماء مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی حاجی محمد حسین صاحب فیضی زیدہ مجدہ۔ میرے تو قبل میرے برادر اکبر استاد العلماء مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد اسلم فیضی صاحب بہت ہی سونے انداز سے نال انہوں نے اللہ دا قرآن پڑھیا، مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا، اور نقیب محفل صاحب بہت سونے طریقے نال لقابت فرما رہے ہیں۔ علماء زیوکار جلوہ کار نے، میں سمائے گرامی تو واقف نہیں، میں نہیں جاندا زہرا دے بابا تے جاندا، میں کسی دا نام لاواں یا نہ لاواں کی ہون لگا ہے، بس دعا کرو کہ زہرا دے بابے دی بارگاہ وچ نہ ہو جائے۔ اسی پڑھے حبیب دا کلمہ، توجہ میرے وال تقریر شروع ہو گئی ہے۔
بس لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، اگے علماء دا بیان ہو چکا، فقط میرے دل دے ارادہ ہے انشاءاللہ فجر دی اذان تک، اس تو بعد تسی اپنے گھر تے میں اپنے سفر نو روانہ ہو جانا۔ راضی بیٹھے ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں نا؟ جنہوں نے پریشانی نہیں پھر تو میں ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ۔ یہ میں کریمی صاحب والا بدلہ بھی لینا ہے تے قبلہ فیضی صاحب والا بدلہ بھی لینا، وہ دونوں شریف محبوب خطیب نے انہوں دا ایک اپنا انداز ہے، اس ساتھ دیجئے چپ کر کے انہوں نے کیا چلو جی میں حضور دے غلامہ دا کام میں سنی جان، پر میں چشتی بندہ جڑے نہ کہ میں سپیکر چک کے دے کول آ کے کہنا کاکا تو زبان اللہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ مصطفیٰ دے ذکر جڑا بندہ بول نہیں سکتا اور رب کو دعا منگے مالک میں نے گنجا پیدا کر دیں تو زبان دا کی فائدہ جڑی یار دے ذکر چ نہ بول رہے۔ قبلہ پیر محمد شمس الزمان صاحب تشریف فرمانے، پیران عظام بھی تشریف فرمانے نے بول پوچھو زبان تے وہی فائدے والی ہے جڑی اللہ دے ذکر چ بولے، سونے مدینے والے دے ذکر چ بولے۔ حبیب اور کلیم دا فرق اسی حبیب دا کلمہ پڑھیا، حبیب انہوں کہندے نے جنہوں عرش والا خدا بن منگیاں تا فرماوے، کلیم انہوں کہندے نے جنہوں منگنا فرماوے۔ کلیم وہ جڑا طلب کرے، حبیب وہ جنہوں رب العالمین بن طلب دے بن منگیا عرش والا خدا تا فرماوے۔ اللہ رب العالمین نے ساڑھے تے کرم فرمایا ہے، اللہ نے سانو حبیب دا کلمہ عطا فرمایا ہے۔ کدھا کلمہ عطا فرمایا ہے؟ بولو کدھا کلمہ عطا فرمایا؟ بولو دو چار منٹ۔ میں سور لانی ہے پر میں تو تھوڑے جے سورے چ لے آوا، کیونکہ سور ادو مزیدار ہوگی جب تسی گڈی ادو نستی ہے کہ جدو روڈ چنگا ہوئے، اگے ٹبے ہون ٹوئے ہون نہ پتہ لگے کتے جا کے میرا سر جا کے چھت نو بجے گا، میرا سفر ویکھو اپنی سبحان اللہ ویکھو۔ پچھلے دو تین نوجوان نہیں بولتے جڑے بوئے دے ادھر ادھر بیٹھے ہو تہاڈا کی پروگرام ہے، اوتھے آواں تہاڈے کول؟ ہاں قبلہ مفتی صاحب نے تہاڈی بڑی تعریف کی تے کہندے نے پورے پاکستان نے تسی نبی نبی کر دیو، پر جدو میرے علاقے چ بولو گے تانوں پتہ لگے گا۔ شہیداں وانگو حضور دا ذکر نہ سنو، شہید زندہ ہوندے نے پر بولدے نہیں، تسی شہید بن کے حضور دا ذکر نہ سنو بلکہ جیندیاں جاگدیاں آمنہ دے لال دا ذکر سنو۔ اور رب محمد کی قسم اس مصطفیٰ دے ذکر چ بولنا اپنی غنیمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تہاڈے تے کرم فرما دیتا ہے۔ حضور دے غلام فرماندے نے جدوں مصطفیٰ جان رحمت دا آخری وقت میں سرکار دے وجود مقدس سرکار دے جسم اطہر نو روضے پاک دے اندر رکھیا نا تے میرے سینے دے اندر خیال آیا کہ آخری بار محبوب دے چہرے دا دیدار تے کر لا۔ فرماندے نے میں حضور دے چہرے دے قریب گیا نا تے حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے سرکار دے لب مبارک ہل رہے سن۔ فرماندے نے میں کان نال لا کے گیا، آواز آ رہی سی اللہ میری امت دے گناہ معاف کر دے۔ اوے محبوب مصطفیٰ اگر مزار دے اندر بھی تشریف لے جان تے امت نو یاد کرن، غار وچ ہن امت نو یاد کرن، معراج تے جان امت نو یاد کرن، جو امتی مسجد وچ بیٹھا ہوئے عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہوئے تے بولے کیوں نہ؟ ایک بندہ میرے کول ہے جڑے نہیں پہ بولتے، گل کرا پھر گل اگے چلاواں، دی اکھاں وچ بڑیاں گلاں باہر نکلیاں، سر تے وال نہیں سن تے کپڑے چ لگدا سی جویں چھوٹے بھرا دے پائی پھردا ہوئے تے مینوں کہندا ہے قاری صاحب یہ دسو تسی کدی شیطان ویکھیا؟ میں کہ الحمدللہ جو پہلی دفعہ اتفاق ہو رہا ہے۔ کہتے جی تسی میری بڑی بے عزتی کی، انسلٹ کی تھی، میں کہ بے عزتی تے ہوندی ہوے جی عزت ہوے، رب دا قرآن کہندا وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے، سونے رسول دے غلاماں واسطے۔ منافقاں دا کی ہے؟ میں کہ تیرا عزت نال کی، تینوں کی پتہ عزت کی ہوے نا، کی میں بتا تینوں کی پتہ کہ عزت کی ہوے؟ کہتا جی میں ایک اہم بات کی طرف آپ کا اشارہ دلانا چاہتا ہوں، میں کہ وہ کیڑی؟ کہتا ویکھو نے شیطان ہر جگہ تے آندا بھی ہے، جاندے نوں ٹکدا کوئی نہیں، پھڑدا کوئی نہیں، روکدا کوئی نہیں، آندا بھی ہے جاندا اپنی مرضی کردا، انسان دے رگے وچ خون نہیں دوڑدا، اودے تو زیادہ شیطان دوڑدا۔ میں کہ چپ کر مولوی، ہر کوئی اپنے ماپے پیکیاں دی تعریفاں ہی کردا ہے، جا گھر جا تے کڑے دی چھوڑی لے کے وچ نک رکھ کے ڈب کے مر کیوں نہیں جاندا؟ مینوں اے دس شیطان رب دا سجن یا دشمن ہے؟ کہندا دشمن ہے۔ میں کہ گھر جا پھر چھوڑی لے کے نہ اودے وچ پانی بھر کے ڈب کے مر جا۔ او جس رب العالمین نے شیطان نوں اتنی طاقت دتی بلا تشبیہ بلا تمثیل، اس رب العالمین نے مدینے والے نوں کنیاں شاناں عطا فرمائیاں ہونگیاں۔ تینوں شیطان تے کدی کوئی مناظرہ نہیں لگیا کہ آ سکتا ہے کہ جا سکتا ہے نہیں آ سکتا، تے جدوں مصطفیٰ دی واری آوے، بزرگاں دی واری آوے، تیری طبیعت کیوں خراب ہو جاندی ہے؟ سجنا مصطفیٰ نو ان من جویں صدیق اکبر نے منیا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے گئے
کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. میں ادو تک اگلا شعر نہیں پڑھنا جدوں تک تسی بولنا نہیں صحیح طریقے نال. میں تو اس پیک تے لے کے جانا ہے اج عشق مصطفیٰ دی معراج کرانی ہے. تسی گھر جا کے منجے تے لمے پے جو پر تہاڈی زبان جو سبحان اللہ نکلدی رہے. ایک بزرگ نو آ کے کیا ایک نوجوان نے کہندا سونیا مینوں وظیفہ دسو مینوں جلوہ مصطفیٰ ہو جائے. بزرگاں فرمایا شام نو میرے گھر آئی تے روٹی کھائی. کھانا کھوایا تے کھانا کھوا کے پانی نہیں پین دیتا. پر میں پانی نہیں پینا تے گھر جا تر جا گھر جا کے بھی پانی نہیں پینا. کہندا ٹھیک ہے زور. راتی ستا رہے سویرے اٹھ کے آ گیا اللہ والے دی بارگاہ وچ. کہندا سونیا جلوہ تے ہویا نہیں. پر میں پھر کی ہویا؟ کہندے تے تسی پانی نہیں پین دیتا گھر جا کے میں پانی نہیں پیتا میں پھر سو گیا. فرماندے پھر کی ویکھیا؟ کہندا میری اکھ لگی میں ویکھے کھو پانی دے چلدے دریا ویکھے سمندر ویکھے نہراں ویکھیاں چشمے ویکھے پانی پانی. او بزرگاں فرمایا نہ اہل تو پانی دی تڑپ پہ ستا ہے تینوں پانی نظر آیا ہے تے کدی آمنہ دے لال دی تڑپ پہ سو جاندا تینوں آمنہ دے لال جلوہ کرا جاندا. اسی اتلے ہوں تے کہہ سڑنے ہیں کدی دلو مصطفیٰ نو دعوت دئیے ساڈے منگنے چ کمی ہے مصطفیٰ دی عطا چ کمی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے. اللہ کیا اللہ کیا جہنم اب بھی نسل کئی بندے جج بن کے سن رہے ہیں کئی بندے نبی دے غلام بن کے سن رہے ہیں. میری یہ آنکھ بھی روشن ہے الحمدللہ بھی دو میں آنکھاں فٹ نے تے پرفیکٹ نے. میں ویکھ رہا جڑے جج بن کے نہیں مصطفیٰ دا ذکر مصطفیٰ دا نوکر بن کے سن رہے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نسل ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اللہ ذرا فرماندے نے کہ سونیا محبوب مصطفیٰ نے رو رو کے دریا چلائے نے. سونیا اج بھی دوزخ دی اگ ٹھنڈی نہیں ہونی. مصطفیٰ مزار وچ غار وچ معراج تے ہر لمحہ سرکار امت نو یاد کرتے رہے نے. اللہ میری امت دا کی بنے گا؟ اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے. مصطفیٰ جان رحمت اپنی 63 سالہ زہری حیات طیبہ اندر امت نو یاد کرتے رہے نے. جد امتی مصطفیٰ دے ذکر دی واریاں میں گنگا نہ بنیا کر یار دے ذکر جو بولیا کر بولیا کر جی کھول کے. نہیں پتا پھر محفل ملے نہ ملے زندگی دی آخری محفل سمجھ کے بول. کلیم او جڑا منگے حبیب او جنو عرش والا خدا بن منگے عطا فرماوے. ذرا عظمت مصطفیٰ تے توجہ کر. کلیم رب دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے جو ہوے طبیعت رب دا قرآن بھی پڑھ نہ لئیے. حضور دی ذات تے درود پاک محبت دے نال سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت غلام توجہ فرمایا جے کلیم انہوں کہندے نے
جنوں اللہ دی بارگاہ دے اندر طلب کرنا پے حبیب انہوں کہندے نے جنوں عرش والا خدا بن منگیا عطا فرماوے توجہ میرے وال فرمانی ہے میری گل نہیں رب العالمین دا قرآن ہے رب العالمین دا کلام بھی ہے مدینے والے دی نعت بھی ہے 16واں پارہ رب العالمین دا قرآن گواہ ہے کلیم انہوں کہندے نے جڑا رب العالمین دی بارگاہ دے وچوں طلب کرے حبیب انہوں کہندے نے جنوں رب العالمین بن منگیا عطا فرماوے کلیم رب دی بارگاہ وچ عرض کردا رب دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا قال رب اشرح لی صدری قرآن تینی ٹلے سبحان اللہ نے قرآن سے گج بج کے بولو قرآن سے گج بج کے بولنا رب العالمین دا قرآن ہے 16واں پارہ ہے قال رب اشرح لی صدری کلیم رب دی بارگاہ وچ عرض کردا یا رب العالمین میرے سینے نو کشادہ فرما دے کلیم او جنوں طلب کرنا پے کلیم او جڑا منگے لیکن حبیب انہوں کہندے نے جنوں عرش والا خدا بن منگیا عطا فرماوے جدو حبیب مصطفیٰ دی واری آئی ہے ذرا عظمت مصطفیٰ تے توجہ کر اللہ رب العالمین نے یار نو بن منگیا فرمایا الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھ دے الحمدللہ مصطفیٰ دے منن والے اشعار بھی پڑھ دے رہے رب العالمین دا قرآن بھی پڑھ دے رہے لیکن اسی سنی ہیں جو قرآن شبینہ نہیں پڑھ دے اسی ایک ایک آیت قرآن دی سمجھنے بھی آ قرآن تے عمل بھی کرنے آ قرآن دی آیت دی تفسیر بھی پڑھنے آ او دا مفہوم بھی پڑھنے آ او دے تے عمل بھی کر دیا میرے پیر بہو رحمت اللہ علیہ جنگ دے بادشاہ فرماؤندے نے تسبیح پھری ویر ساؤنڈ آلیا تیرا ساؤنڈ بڑا چنگا میں نیواں ہوں پر تیرا ساؤنڈ نیواں نہ ہوئے اللہ تینوں سلامت رکھے نا آہا سبحان اللہ جے میں رشید اینو رشید ہی بنا چھڈو اگے 2-3 ساؤنڈ میں ساڑے نے تھوڑا ساؤنڈ ہی ساڑا لگا جی ساڑ گیا مفتی صاحب بنوا کے دین گے ذمہ واری تھوڑی تسی کھولو جی انہاں دی ذمہ واری گج وار کیا کو سبحان اللہ عرفہ دے بادشاہ فرماؤندے نے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہو چلے کٹے کچھ نہ کٹیا کی لڑا چلیا بڑھ کے ہوں جاگ بنا دودھ جم دے لگی باہو بمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے مصطفیٰ جان رحمت غلامت توجہ فرمایا جے کلیم انہوں کہندے نے جڑا رب العالمین دی بارگاہ دے وچ طلب کرے کلیم طلب کردا یا رب العالمین میرے سینے نو میرے واسطے کشادہ فرما دے اللہ میرا سینہ کشادہ فرما دے عرش والے خدا نے اپنے محبوب مصطفیٰ نو فرمایا الم نشرح لک صدرک کیا محبوب اسی تواڈے سینے نو تواڈے واسطے کشادہ نہیں فرما دیتا کلیم عرض کردا ویسر لی امری ویسر لی امری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کلیم عرض کرتا رب العالمین دی بارگاہ اندر سوڑیا میرے کام دے اندر آسانی پیدا فرما دے لیکن جدو حبیب مصطفیٰ دی باری آئی ہے ذرا عظمت مصطفیٰ تے توجہ کر اللہ رب العالمین نے یار نو بن منگیا فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ جدو مدینے دے تاجدار دی باری آئی ہے حسنین دے نانا دی باری آئی ہے زہرا دے بابا دی باری آئی ہے جدو
صدیق اکبر دے نبی دی واری آئی ہے، جدو پاک عمر دے نبی دی واری آئی ہے، جدو پاک عثمان دے نبی دی واری آئی ہے، جدو مولا عثمان دے نبی دی واری آئی ہے، جدو مولا علی دے نبی دی واری آئی ہے، جدو طلحہ زبیر دے نبی دی واری آئی ہے، جدو بلال حبشی امیر معاویہ دے نبی دی واری آئی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جدو صحابہ دے نبی دی واری آئی ہے، امت غمخار نبی دی واری آئی ہے، عرش والا خدا فرماندا ہے سونیا میرے پیارا محبوبہ، عرش والا خدا اعلان کردا بن منگیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِزَوْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، فرمایا سونیا تھوڑی پشت مبارک تے جڑے وزن سن، جنہ وزناں دے سبب تھوڑی پشت مبارک سو گئی تھی، تھوڑی کمر مبارک سو گئی تھی، پر سونیا اسی او وزن تھوڑی پشت تو دور فرما دیتے نے، او وزن اسی تھوڑی پشت تو دور فرما دیتے نے، جڑے مرضی مفسر نو پڑھ کے دیکھو، حوالہ دین دی میری عادت رہی، جنوں پیچ ہوے لب لے، جنوں نہ لبے پھر میرے رابطہ کر لے، توجہ فرمانی جڑے مرضی مفسر نو پڑھ لے، ہر مفسر ہی بات لکھدا ہے، ہر ویلے مصطفیٰ امت نو یاد کرتے سن، اللہ میری امت دا کی بنے گا، اللہ میری امت دا کی بنے گا، اللہ میری امت دا کی بنے گا، عرش والے خدا فرمایا محبوبہ اسی او سارے وزن تواڈے تو دور کر دیتے نے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ رب العالمین نے محبوب مصطفیٰ دی عظمت نو بیان فرمایا، عرش والے خدا نے مصطفیٰ نو فرمایا سونیا ان قریب تانوں اتنا عطا کریں گے تسی اپنے رب دے نال راضی ہو جاؤ گے، محبوب تانوں ان قریب اتنا عطا کریں گے تسی اپنے عرش والے خدا دے نال راضی ہو جاؤ گے۔ ذرا توجہ میرے ول فرمانی ہے، توجہ میرے ول فرماؤ اللہ واسطے، جے میری لائن ٹوٹ گئی پھر نہیں جڑن لگی، اے مہماناں دا آن جان لگا رہے گا، توجہ میرے ول رکھو، ذرا توجہ فرماؤ، کلیم اونوں کہندے نے جڑا رب العالمین دی بارگاہ دے وچ منگے، حبیب اونوں جنوں عرش والا خدا بن منگیا عطا فرماوے۔ ایک روایت پڑھ دینا برکت واسطے، توجہ کرو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وردا اس حدیث پاک کے راوی نے مدینے سے تاجدار فرماتے نے صحابہ کلیم نے تورات کی تلاوت شروع فرمائی ہے، کریم نے تورات کی تلاوت کی ہے، عرش والے خدا نے صحابہ نو بیان فرمائی ہے، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن موسى لما نزلت عليه التوراة، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ پنجابی اس تو پیاری ہے کہ ساڈے ماں پیو دی زبان ہے، لوگ اردو نال اس واسطے پیار کرتے ہیں، انٹرنیشنل قومی زبان ہے، لیکن عربی میرے مصطفیٰ دی بھی زبان ہے تے جنتیاں دی بھی زبان ہے، سمجھ آوے نہ آوے بولی ضرور، لیکن ایدہ جڑا ترجمہ عربی پڑھ کے جناب دی پنجابی زبان ہے چھوئے جڑے تھک گئے ہو بھائی تسی جا سکتے ہو، کوئی جبر نہیں اس محفل دے اندر، جڑا تھک گیا جاوے اسی تے یار دی عظمت بیان کرنے تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جاؤ، جڑا خلا پہ گیا نا یہ خلا وارے نہیں آتا، مصطفیٰ دے غلام کٹھے بیٹھے ہوئے چنگے لگتے ہیں، مصطفیٰ مدینے دے تاجدار دے غلاموں توجہ فرمانی ہے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں نے صحابہ کلیم نے تورات کی تلاوت شروع فرمائی ہے، ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراة وقرأ فوجد فیہا ذکر هذه الامہ، مدینے دے تاجدار فرماؤں نے کلیم نے تورات کی تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے جڑی کتاب آپ سے نازل فرمائی ہے، کلیم تلاوت کر دے رہے، قال یا رب انی اجد فی الالواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلها أمتي، قال تلك أمة محمد، مدینے دے تاجدار فرماؤں نے کلیم نے تلاوت کی تھی، یا اللہ میں ایک امت کا ذکر پڑھ رہا ہوں جڑی امت تیرے کو دعا دے ہاتھ چکے گی، ہم المستجیبون دعا منگے گی، والمستجاب لهم اللہ ہاتھ بعد وچ تھلے آن گے، انہاں دی دعا پہلے قبول کر لے گا۔ قبلہ استاد العلماء مناظر اسلام مفتی صاحب علی فیضی صاحب تشریف فرمانے، انہاں واسطے سبق قبلہ مفتی سجاد حسین فیضی جلالی صاحب، دیگر میری جماعت اہل سنت ممتاز علماء جلوہ کرنے، مصطفیٰ دے غلاموں توجہ فرمانی ہے، عظمت مصطفیٰ دے توجہ کرو، کلیم تلاوت کر رہے یا اللہ اس امت کا ذکر پڑھ رہا جڑی امت دعا دے ہاتھ چکے گی، ہر تو بعد میں تھلے آن گے، اللہ انہاں دی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، فجعلها امتی، اللہ امت مینوں عطا فرما دے،
جواب ملیا قالت تلک امت احمد، اے میرے آخری نبی دی امت نے توجہ فرمانی ہے. پھر کلیم نے تلاوت اگے شروع کی ہے. قال یا رب انی اجد فی الالواح امة انجیلهم فی صدورهم یقرؤونه ظاہرا فاجعلها امتی. قال تلک امت احمد. مدینے دے تاجدار فرماتے نے صحابہ. پھر کلیم نے تلاوت اگے کی ہے تورات دی. اللہ ایک اور امت کا ذکر پڑھ رہا، اللہ ایک اور امت کا ذکر پڑھ رہا. جس امت کے اندر 7 سال کا بچہ ہوئے گا وہ سینے کے اندر پوری کتاب تو مراد قرآن پاک. اللہ 7 سال کا نیانا ہوئے گا وہ سینے میں پورا قرآن ہوئے گا. مرض کرتا فجعل امتی، اللہ کریم امت میں عطا فرما دے. جواب ملیا قال تلک امت احمد، اے بھی آخری نبی دی امت مصطفیٰ جان رحمت غلاموں توجہ فرمایا جے. پھر عظمت مصطفیٰ کانفرنس اندر آنے والے مسلمانوں کا یور سنیو، میرے مصطفیٰ دے نال پیار کرنے والے توجہ فرمانی ہے. پھر کلیم نے تلاوت اگے شروع کی ہے. قال یا رب انی اجد فی الالواح امة یجعلون الصدقة فی بطونهم یؤجرون عليها فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد. اے میں مصطفیٰ دی بولی پڑھ رہا، کسے چیمے چٹھے کھٹے کسے گونڈا دا کلام نہیں. اے میں مصطفیٰ دی بولی پڑھ رہا، اپنے مصطفیٰ دی پاک زبان دی تلاوت کر رہا. مدینے سے تاجدار فرماتے نے کلیم نے تلاوت اگے کی تھی. اللہ ایک اور امت دا ذکر پڑھ رہا. اللہ کریم امت مینوں عطا فرما دے جڑی امت خیرات کرے گی، جڑی امت صدقہ کرے گی، اپنے رشتہ داراں نوں کھوائے گی، اللہ تو انہاں نوں ثواب عطا فرمائے گا. فاجعلها امتی، اللہ کریم امت مینوں عطا فرما دے. جواب آیا قال تلک امت احمد، اے بھی آخری نبی دی امت ہے. سرکار فرماتے ہیں پھر کلیم نے تلاوت اگے فرمائی ہے. قال یا رب انی اجد فی الالواح امة یأکلون الفی فاجعلها امتی. قال تلک امت احمد. پھر کلیم نے تلاوت اگے کی تھی. یا رب العالمین ایک اور امت کا ذکر پڑھ رہا. اللہ جڑی امت واسطے مال غنیمت حلال ہے، جس امت واسطے مال فہ حلال ہے، مال فہ کے دن جنگ دے اندر مال مل جائے اللہ اور امت واسطے جائز نہیں، اس امت واسطے جائز ہے. فاجعلها امتی، اللہ کریم امت مینوں عطا فرما دے. جواب ملیا قال تلک امت احمد، اے بھی آخری نبی دی امت ہے. توجہ رکھنی ہے جدوں امت نہیں ملی پھر کلیم کی عرض کرتا ہے قال یا رب فاجعلنی من امتی. جدوں امت مصطفیٰ نہیں نہ ملی پھر کلیم کہندا ہے قال یا رب فاجعلنی من امت احمد. اللہ جی اے امت نہیں دینی پھر اس سونے دا امت ہی تے بنا دے. نبی بھی، رسول بھی، صاحب شریعت بھی، صاحب کتاب بھی، صاحب امت بھی، اور خصوصیات سبحان اللہ رب دے نبی رسول جو ہے سبحان اللہ. یہ 5 خصوصیات امت بھی، اپنی شریعت بھی، اپنی کتاب بھی، اپنی نبوت بھی، رسالت بھی. عرض کیتے مولا 5 چیزاں واپس دین نو تیار ہے. حسنین دے نانے دا کلمہ تے عطا فرما دے. اوے رب العالمین نے کلیم نو منگیا، عرش والے خدا نے کلیم نو منگیا، اللہ نے امتی نہیں بنایا. عظمت مصطفیٰ کانفرنس دے وچ آن والے ذرا توجہ کر، اللہ نے تے سانو بن منگیا یار دا کلمہ عطا فرما دیتا ہے. اسی کڑے چلے کٹے نے. توجہ کرو. کلیم عرض کرتا ربی ارینی انظر الیک، اللہ کریم میں نے اپنے دیدار تک گل تھوڑی سنی پر میں اپنی گل کرنا چاہنا. توجہ ہے نا بھائی، تھکے تو نہیں نا؟ نہیں میں تھکے تو پوچھے تھے بندے بولے ہائے. اور دادا دن اللہ سلامت رکھے اور جیندہ رہے سے سال دن اللہ مدینے دی حاضری نصیب کرے. اور بزرگوں ویکھو، نوجوانوں اس بزرگ تو سبق سکھو. بزرگ نہیں، عشق مصطفیٰ چ بڈھا ہوندا ہی کوئی نہیں. عشق مصطفیٰ دی لذت پوچھنی ہے تو یا غازی علم دین شہید تو پوچھ یا غازی ملک ممتاز قادری تو پوچھ. اللہ کرے عشق دی لذت لگ جائے. توجہ فرما، میں اپنی بات کر رہا. کلیم نے عرض کی تھی تو رب العالمین نے فرمایا پہلا مرلہ دیدار ہو جائے کوہ طور دے اوتے. اللہ کریم نے جلوہ فرمایا تے پہاڑ ریزا کلیم واپس گھر تشریف لے. کچھ نائل کہندے نے میں خرم موسیٰ صاحب کا کلیم بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونا عیب ہے، رب دے نبی عیب تو پاک ہوندے نے. آپ بے ہوش نہیں ہوئے بلکہ رب دے جلوے وچ گم ہو گئے.
جدو گھر آئے نا تے موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے تے کپڑا پا کے رکھتے سن تے آپ دی بڈھی کہنے لگی گھر والی کہندی ہے سونے چلو باہر والے تہاڈا مکڑا نہ ویکھنا میں گھر والی میں تے ویکھاں میں تے تہاڈا چہرہ ویکھاں نا تے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری گھر والی تینوں انکار کوئی نہیں جے اکھاں دی بنائی چلی گئی تے اگلی گل بھی سوچ لے انکار نہیں جے تیری اکھاں دی بنائی چلی گئی تے اگلی گل سوچ لے گھر والی کیا جی انج کرنی ہے میں ایک اکھ تے ہاتھ رکھ لاں گی ایک اکھ نال ویکھاں گی ایک اکھ دی بنائی چلی بھی گئی تے بقایا زندگی ایک اکھ نال گزار لاں گی فرمایا ٹھیک ہے آپ کی بیوی نے رکھے تھے ہاتھ کلیم دی گھر والی نے تے آپ نے اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا نا تے آپ دی بیوی دی نگاہ پئی اکھاں دا نور چلا گیا چھیتی نال دوسرا ہاتھ تھلے کیتا اس اکھ دا نور بھی چلا گیا جدو دیدار محمد بن محمد صاحب توجہ فرمانے جدو دیدار ختم ہویا تے کلیم نے پوچھا حال دے گھر والی کہندی اکھاں دی بنائی چلی گئی فرمایا تو تے کیا سی ایک اکھ تے ہاتھ رکھنا ہے پھر ہٹایا کیوں کہندی سونیا لذت اتنی سی دیدار وچ تے دو اکھاں نے کدی کروڑ بھی ہونیاں تے وار دیندی پر ذرا توجہ کرو میں نہ جنہ کوہ طور تے رب العالمین دا جلوہ ویکھیا ہے جنہ کوہ طور دے جلوہ ویکھیا ہے اس کلیم دے چہرے جنی لذت ہے تے مصطفیٰ نے شب معراج بغیر حجاب دے ویکھیا مصطفیٰ دے چہرے دی کی بات ہوئی سلطان بو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اے تن میرا چشے میں مرشد ویکھ نر جا لولو دے ہوئے مڈ لگے لگ جشما ایک کھولا دے ایک کجا اتنا دکھے جا ہوئے مینو سبا جڑے مرشد والے بیٹھے ہو تسی توجہ کرو میرے دعوت اسلامی دے بھائی بیٹھے نے تسی اپنے امیر وال توجہ کرو جڑے قادری بیٹھے ہو تسی قادری وال توجہ کرو جڑے چشتی بیٹھے ہو تسی چشتیاں وال توجہ کرو جڑے نقشبندی بیٹھے ہو جڑے مرشد دا مرید ہے اپنے مرشد تے تصور کر کے پیر صاحب فرماندے نے مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینوں لگ کروڑا ہزار اللہ کوئی بندہ خاموش نہ رہے جڑا رب العالمین نے دتا رزق کھاندا ضرور رب دا ذکر کرے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو باہر جاوے نا تو سویرے کوئی ملے آخر رات کی ملے عظمت مصطفیٰ کہ ہور تے بتھیریاں نعمتاں پر اللہ دا ذکر کر کے آیا ہوا بڑا بول دے نے کی لین جاندے ہو تو آکی اور جواب نہ دیں تو آکی یار میں تے راتی اللہ دا ذکر ہی کر کے آیا کیونکہ اللہ دا ذکر کریے دل دی میل بھی لے جاندی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی روحانی اما فرماندی نے صبح سحر دا ٹائم ہے سوئی نال کپڑے سی رہی ہیں تے سوئی ہتھوں ڈگ پئی ہے میرے دل وچ خیال ہے کہ اٹھ کے دیا بالا چراغ بال کے سوئی تلاش کر اما فرماندے نے جدوں میں دیا بالنے دا ارادہ کیتا مدینے دے تاجدار تشریف لے کے آئے نے سرکار نے جے بھی قدم مبارک رکھیا نا تے اما فرماندیاں نے کمرے چ نور ہویا تے سوئی آپے چمک پئی ہے سوئی آپے چمک پئی ہے تے پشتو والے نے اس حدیث نو لے کے اپنی زبان وچ رنگ بیان کیتا ایک شعر پشتو دا او دے نال پھر ایک اردو دا تہاڈی او دی میں ٹرانسلیشن کر دینا ایک سریکی دا توجہ ہے کندوا ہوا تمرا خیستا نبی سلطان دے میں تے بھائی حضور دا فرمان بھی پڑھنا ہے قرآن بھی پڑھنا ہے تے اپنا ذوق بھی پورا کرنا ہے واہ واہ تمرا خیستا نبی سلطان دے مرحبا مرحبا
کتنا ہسی میرا نبی سلطان دے نور بی بیز پنتزے یوش بگر دے بیلا نور بی بیز پنتزے یوش بگر دے بیلا نور بی بیز پنتزے یوش بگر دے بیلا چہرہ محبوب دا چہرہ محبوب دا یا سورجوں کی کان دے واہ واہ تم رکھے سا نبی سلطان دے ادھا اردو ترجمہ سنو اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی جدو دی میں تقریر شروع کی تھی ان تک ایک بندہ صرف نہیں بولیا اور میں وہ دے ہاتھ بننا جتنے بھی بیٹھا میں آنا تب بنا سونے تو بھی بول پہ لالے میں نے اکھا بھی بڑی ہیں کہا کہ ویندہ میں انہوں رس کرنا میں نے اکھا بھی نہ ویک میں نبی دا نوکر رہا تو نالے کیا چڑھ سوال نور بی بیز پنتزے یوش بگر دے بیلا نور بی بیز پنتزے یوش بگر دے بیلا اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے آپ کو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ کو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوب دا چہرہ محبوب دا یا سورجوں کی کان دے واہ واہ تم رکھے سا نبی سلطان دے انگلیاں کاٹی جنہوں نے اس نے یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹی جنہوں نے اس نے یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتی دل پہ چھریا پھیر لیتی دل پہ چھریا یہ میرا ایمان ہے واہ واہ تم رکھے نبی سلطان دے سریکی والا کہندا ہے سونا اے میں ذوق دی پل بن رہا تاکہ چس آ جائے عظمت مصطفیٰ سونا من موڑا اما آمن تیرا لال نے کوے صاف دیا ماری جا سونا کیڑے سوکھے لفظ نے ہے تے مل کے پڑھ لو ننے ننے بچے بھی پڑھ رہے تسی آج حضور دے سراغ پڑھ جا سونا من موڑا اما آمنا تیرا لال نے کوے سادی ہماری اگر تجھے پنجابی والے ہو تھوڑی زبان پنجابی والا کہندا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کوا آقا تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی فأحسن منك لم تلقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کنو کوا اکا تیرے جیا لو لم تكن فيه آيات بينة لكان منظره ينبيك بالخبر کنو کوا اکا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کوا تیرے جیا اکا تیرے جیا مصطفیٰ جان نام دوسرا بچوں فرمایا جے اللہ کریم نے اپنے محبوب مصطفیٰ نو دن منگیا تا فرمایا کلیم نو کہندے نے جڑا طلب کرے جڑا منگے حبیب نو کہندے نے جنوں عرش والا خدا دن منگیا تا فرماونے توجہ فرمانی عرش والے خدا نے اگے فرمایا ورفعنا لك ذکرک
اللہ کریم نے محبوب نے فرمایا ورفعنا اسی بلند کیتا لاکا تیری خاطر ذکر کہ یار تیرے ذکر نو توجہ کرنی ہے کسے دی عظمت دی گل پنڈ دا چوری کرے کسے دی عظمت دی گل ابا کرے کسے دی عظمت دی گل اودی ماں کرے کسے دی دھی کرے کسے دا منڈا کرے اوے جی دی عظمت دی گل عرش والا خدا کرے جیدے ذکر نو عرش والا خدا بلند کرے ورفعن اسی تے مینار بنائیے تے لوگ کہندے او انو اچھا مینار بنا اوے 30-40 فٹ دا مینار بنیا تو کہنا او انو اچھا مینار بنیا او تو مینار دی بلندی نہیں سمجھ سکدا تو مصطفیٰ دی عظمت دی بلندی کیویں سمجھ لے گا میں 4 لائناں بڑی محنت کر کے لکھیا نے جے تسی سن لو تے یاد کر لو میں تھوڑی گوش گزار کرنا توجہ کرو میں کہ مولوی صاحب تو جھوٹا ہے یا سچا ہے اجی عقل دا تو کچا ہے تو جھوٹا ہے یا سچا ہے اجی عقل دا تو کچا ہے پر میرے نبی نو تے جبریل نہیں جان سکیا تو تے علی کال دا بچہ ہے تو کی پڑھیا مصطفیٰ نو جاننا تو کی پڑھ لیا کہ مصطفیٰ نو جاننا قبلہ علامہ مفتی صابر علی فیض صاحب تشریف فرمانے درس نظامی تے بڑے چھوٹی دے مدرس نے منطق صاحب دے ماہر نے ماشاءاللہ قبلہ مفتی سجاد صاحب بھی بہترین مدرس نے انہوں دی شفقت ہے کہ مجھے سے نالائق کو سبق سن رہے ہیں ذکر مصطفیٰ توجہ میرے ورک کو میں نہ تو مصطفیٰ نو کی جاننا ہے جڑا آدم تو لے کے عیسیٰ تک میرے نبی تک ہے جبریل بھی کہندا قلب تو مشارق الارض و مغاربہ کہندا سونیا میں شرق ویکھیا غرب ویکھیا پر تواڈے جیاں تے کوئی نہیں ویکھیا کہندا فاقہ گردید میرے بتاور زید بسیار خوبہ دیدہ مال آقا لیکن تو چیزیں دیگری سونیا میں سارے ویکھے نے پر تیری مثال ہی کوئی نہیں تو کی ویکھے تو کدی ٹوبے تو باہر نہیں نکلیا تینوں کی پتہ عظمت مصطفیٰ کی توجہ کر ابو جہل میٹنگ کی تھی وہ کہندا یار لوگی نبی دے منن والے بہتے ہو گئے پہلے وہ کلا سی پھر 10 ہوئے پھر 20 ہوئے پھر 30 پھر 40 پھر 50 60 70 ہزار ہن تے کم اگے نو جا رہے ہو کام نو ٹکو انہاں جناب میٹنگ کر کے ایک بندے نو بٹھا دیتا انہاں صلاح کیتی تے شیطان وچ واڑا ہوندا انج دے کمے شیطان واڑا ہوندے نے غور کریا کرو داڑیاں تے پگاں نے ویکھیا کرو سینے چ عشق مصطفیٰ ویکھیا کرو ساڑی کے سنی پولے پالے کہندے نے جی مولوی صاحب خیر ہے جی ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے ان کے پیچھے میں کہ تیری ہو جاتی ہوگی ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں اسی تے اعلیٰ حضرت دے منن والے ہیں ساڑی وہ تے پیچھے ہوئے گی جی سینے صحابہ دا بھی پیار ہوئے گا نبی دے حسین دا بھی پیار ہوئے گا مصطفیٰ دا بھی عشق ہوئے گا توجہ کرو ذرا مصطفیٰ جان احمد غلامو سیانے ہو جاؤ دنیا بڑی ترقی کر کے تسی پیچھے نہ رہ جاؤ ایک بندہ دیوار دے نال سو رہا سن کے سیاں کے اٹھانے کا کاکا اٹھ جا دیوار ڈگن والی او اٹھیا تے دیوار ڈگ پئی انہیں کہا جی تھوڑی بڑی شکریہ بڑی مہربانی دیوار ڈگ جاندی میں مر جاندا میرے بچے یتیم ہو جائیں تسی مینوں بچا لیا انہیں کہا کو اپنا نام دسو بندہ کدی رابطہ ہی کر لیندا کوئی مس کال میسج وغیرہ کوئی رابطہ انہیں کہا جی مینوں شیطان بھی کہندے نے ابلیس بھی کہندے نے مردود بھی کہندے نے لعین بھی کہندے نے انہیں کہا لوگ ہی تیرے بڑے گلے کردے نے مفتی صاحب تو تے بڑا چنگا کام کر گیا میں مر جانا سی تو مینوں بچا دیتا کہندا میں تیرا فائدہ نہیں کیتا لوگ ٹھیک کہندے نے تینوں نہیں پتا صاحب صاحب توجہ رکھنی ہے کہندا تینوں نہیں میرا پتا لوگ ہی مینوں جان دے نے کہندا مدینے والے دا فرمان ہے جڑا میرا امتی بے خبری نال دیوار تھلے آ کے مر جائے وہ شہید ہے تے شہید جنتی ہے میں کہ دیوار تھلے آ کے مر جائے شہید ہو جائے جنت نہ لے جائے رکھی موت آوے شہادت والی انہاں دے پلانگاہ تے غور کرے کر ساڈے لوگ کہندے نے جی ادھر وہ بڑا قرآن پڑھتے ہیں او یار قرآن تے سارے حالت اوتے پڑھدے نے قرآن او دا لطف والا جڑے ایتھوں قرآن پڑھدا ہے ابو جہل میٹنگ جو کہندا جی ایک بندے نو نا چوکیدار بنا کے مصطفیٰ دے بوہے دے باہر بٹھا دو جڑا ملن آئے گا پوچھے گا تو باہر نہ کوئی ملاقات کرے گا نہ ملے گا نہ گل اگے بدے گی بس معاملہ ایتھے رہ جائے گا تے پھر اگے جانا کوئی نہیں کوئی نبی دا غلام نہیں بنے گا معاملہ ایتھے رک جائے گا وہ بندہ بیٹھ گیا مصطفیٰ جان رحمت شریف لے کے سرکار فرمایا کیوں بیٹھا کاکا کہندا اس واسطے جی میں تسی لوگوں نو معذرت گمراہ کر دو تے میں منع کراں گا مدینے دے تاجدار فرمایا اچھا ٹھیک کہندا جی گل تے دسو جی تسی اللہ دے نبی ہو اللہ دے رسول ہو نبی شانہ والا ہوندا رسول مقام والا ہوندا توجہ میرے ول فرمانی پھول لین ادھر جڑی ہے تو جڑی رہنے دے ٹوٹ گئی تو پھر نہیں جڑن لگی اللہ تم سلامت رکھے میرے بات بہت سونا مجمع مفتی یہ جو مجمع میں نہیں ویکھیا جی تسی کیا واقعہ سچ ہے الحمدللہ اللہ حضور دے غلاموں نو سلامت رکھے کہندا جی جڑا اللہ دے نبی اللہ دے رسول بنی شانہ والا مقام والا مرتبے والا عزت والا عظمت والا بلندی والا رفت والا جے تسی رب دے سچے رسول اور رب دے نبی ہو میرے دل وچ گل جے تسی پوری کر دو میں نبی مان لاں گا مدینے دا تاجدار فرمایا دس کہندا جی میرے دل وچ گل ہے اے ہن شام دا ٹائم ہے میں تانوں 6 کھجور دیاں گٹھلیاں دیا 6 گکڑاں دیا ایتھے جناب اوتھے چل کے ٹوئے ماریے تسی میرے سامنے ایتھے دفن کرو جدوں سویرے دا سورج نکلے تے 6 کھجوراں دے درخت لگ وی جان پک وی جان تے پھل بھی تیار ہوے مصطفیٰ جان رحمت یہ نہیں فرمایا بھائی میں تو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں زکات کے مسئلے بتا سکتا ہوں وراثت کے مسئلے
وضو کے مسائل پوچھ لو مجھے، وضو کی سنتیں پوچھ لو، مجھے کیا پتا، میں ادھر درخت اگانے تو نہیں آیا، میں نے کوئی نرسی فارم تو نہیں کھولا ہوا، اور بے حیا تو ہوندا کی کہندا؟ مصطفیٰ جان رحمت فرمایا تو کلمہ پڑھنا کوئی نہیں پر اسی درخت لا دینے نے۔ انہیں گوبر شاہی دا کلمہ پڑھیا یا غلام احمد قادیانی کانے دا کلمہ پڑھیا جڑا کر کچھ نہیں سکدا، اسی تے اس پاک نبی دا کلمہ پڑھیا جنہوں رب نے ان عظمت نال نوازیا کہ الحمد للہ کہ والناس تک پورا قرآن مصطفیٰ دی عظمت پہ بیان کرتا ہے۔ مصطفیٰ جا رہا میں پڑھنا قرآن خالی دعویٰ نہیں کیتا، میں قرآن پڑھ کے سنانا تو الحمدللہ منو 30 سپارے پورے سینے چ مرشد کے قدماں دا صدقہ یاد نے۔ توجہ فرمانی لے کے آیا سرکار فرمایا بھائی انہیں ٹوئے مارے تو مدینے دے تاجدار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ماشاءاللہ قبلہ استاد علماء جگر گوشہ سادات علامہ مفتی پیر حاجی محمد حسین صاحب فیضی زیدہ مجدو ساڑھے صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کرے اتھے بھی انہیں دی صدارت ہوئے تے معاشرے چ بھی انہیں دی صدارت ہوئے، جڑا پیران دے سایہ تھلے آگے پھر بخشیا ہی گیا۔ توجہ میرے فرمانی میں اپنی گالوں تو جوڑا سرکار فرمایا آپ انہیں 6 ٹوئے مارے، انہیں ٹوئے مارے تے مدینے دے تاجدار نے اپنی جداللہ والے ہتھاں چ لئیاں نہ گھٹلیاں جو ہوئے طبیعت تے رب دے قرآن دی آیت پڑھی لئیے۔ انہیں پھر سویرے اٹھ کے کہنا مولوی کہنا جنہیں قرآن پڑھیا کرو 26واں پارہ سورۃ الفتح، سورۃ الفتح دا پہلے رکوع ہے، پہلے رکوع دی آخری آیت کریمہ اللہ رب العالمین دا کلام بھی ہے، مدینے والے دی نعت بھی ہے۔ پھر میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ ید اللہ میرے مصطفیٰ دے ہتھاں دی گل ہے، کسی پنڈ دے چوری تے ہاتھ دی گل نہیں ہو رہی، سونے مصطفیٰ دے دستے مبارک دی گل ہے۔ جب صحابہ نے بیعت رضوان دے موقع تے بیعت کی تھی، اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی سونے بظاہر تیرا ہاتھ حقیقت میں عرش والے خدا دا ہاتھ ہے۔ سرکار نے ید اللہ فوق ایدم سرکار نے ہاتھ چلیاں گٹلیاں مدینے دے تاجدار نے ٹوئیاں چ ماری ان تے مٹی پئی، سرکار ویتھے بہ تیری مرضی اوتھے بہ تیری مرضی گھر جا تیری مرضی اوتھے بیٹھا نہ گھر گیا، سیدھا ابو جہل دے بوئے تے گیا، رات نو کھٹکایا، او کہندا خیر اس ویلے کون آیا؟ کہندا اٹھ جا استاد جی میں تہاڈے واسطے نواں پیغام لے کے۔ کہندا کیڑا؟ کہندا سب تو پہلے میرے سوال دا جواب دو، ایک رات دے اندر بھلا درخت ہو سکدا ہے؟ انہاں کہا کنج دی چولا پیا ماردا ہے، کدی نہیں ہویا، درخت نوں ہون تے بڑا ٹائم لگدا، بڑا وقت لگدا ہے۔ کہندا استاد جی پھر ہاتھ ملاؤ معاذ اللہ نقل کفر نباشد، میں جو مسلماناں دے نبی نو پھسا کے انہاں کہ او کیویں؟ کہندا میں نبی دی بارگاہ چ عرضی پیش کی تھی کہ رات نو ہن 6 کھجور دیاں گٹھلیاں دفن، سویرے 6 درخت لگ جان پک جان۔ ابو جہل کہندا پھر اگوں کی کیا ہونے؟ کہندا انہیں کیا ہو جائے گا؟ ابو جہل کھنڈ چڑ ماری، کہندا وڈیاں تو پوچھ کے کام کریدا، جدوں دا میرا واسطہ پیا سونا جو بولدا وہی ہو جاندا ہے۔ یہ عظمت نہیں میرے مصطفیٰ دی ہوے کافر مننے نہ، پر عظمت اودی زبان وچوں بھی میرے یار دی ہو جائے۔ وہ کہندا وڈیاں تو پوچھ کے کام کریدا، میں جاننا جے اشارہ کرے تو چند 2 ٹکڑے ہو جاوے، جو حکم دے تو پتھر پانی تے چل کے آ جائے۔ میں کہ مولوی صاحب ساڈے رولے کوئی نہیں تیرے نال، تو ایک مقام رسول کتاب پڑھ لینا قبلہ شیخ القرآن علامہ مفتی منظور احمد صاحب فیضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کر کے لکھی ہے۔ ایک مقام رسول دے تینوں سمجھ آ کو نہیں سکتی، جے پڑھ لینا تینوں پتہ لگ جاندا مصطفیٰ دی عظمت کی ہے۔ میں تینوں دے کے جا رہے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی، کدی کتاب لے کے پڑھ لے فرصت نال، عیب دی نگاہ نال بھی پڑھے گا تاں وی تینوں عظمت مصطفیٰ اجاگر ہو کے نظر آئے گی۔ میں بیلیاں نو کہنا میں نہ سونے تو ایک سوئی تے سانو ذرا گلاس دے پانی کھلو کے کھلار کے بخا، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آکھیا کر مصطفیٰ بے مثال نے۔ توجہ فرماؤ، مدینے دے تاجدار گھر تشریف لے گئے، اوتھے ابو جہل کہندا چل مینوں اس تھاں تے لے کے جا۔ ابو جہل اس تھاں تے آ گیا، اونے جا کے مٹی ہٹائی تے مٹی ہٹا کے نا کھجور دیاں گٹھلیاں کڈ لیاں، کھجور دیاں گٹھلیاں کڈ کے نا گھر لے کے گیا۔ ساڈی میلی زبان وچ کہندے نے بیانا، اردو میں کہتے ہیں تکیہ، سریکی وچ کہندے نے سرانا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ سرانے دے تھلے جا کے نا گٹھلیاں رکھیاں تے نیند نہ آوے، انج نیند نہ آوے جویں میلاد شریف دا مہینہ نیڑے آوے، چاند نظر آون نو آوے تے کئی بندے دی نیندر خراب ہو جائے۔ اوئے پھر میلاد کا مہینہ آ گیا، سنیاں چنڈی لان گے، اوئے سنیاں نے پھر مرچاں لانیاں نے، اوئے مرچاں ساڈے گھر لگڑیاں نے، تکلیف تینوں کیوں ہوندی؟ تے چین والے کمال کر چھڈی اگے وڈیاں سن، ہن چین والے چھوٹیاں مرچاں کر چھڈیاں، جیڑیاں لیٹ گھٹ لیندیاں نے تے تکلیف بہتیاں دیندیاں نے، چھوٹیاں چھوٹیاں نے ہر ویلے انج کردیاں رہندیاں، اینو بڑی پیڑ ہوندی ہے، نیندر آرام ہو جاندی ہے۔ ابو جہل گھر جا کے ستا نہیں،
تھلے رکھ کے پھر اپنے آپ کو تسلیاں دیندا کہندا وہ رہ جا اگر چن دو ٹکڑے ہے چن ہے سی جو درخت جناب ٹر کے آیا درخت ہے سی یہ پتھر پانی تے ٹر کے آیا تے پتھر ہے سی کہندا کچھ نہیں ہون لگا بس جدوں صبح دا سورج نکلے تے اکٹھے ہو کے بغیر گان والے چمچے سارے آ کے کہندا جی سونے راتی وعدہ کیتا سی مدینے دے تاجدار فرمایا جی ہاں سامنے گنتی کرو 6 درخت لگے نے 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 حیران کہندے پھر پھل تے کھاؤ مدینے دے تاجدار نے غلام نے حکم دیتا پھل توڑوایا تے پھل کھادا نا توجہ کرنی پھل کھا کے نا ایتھے 11ویں دا لنگر بھی کھا لینا 12ویں دا ویسے ہمارے علماء کہتے ہیں تو حرام ہے سوری دیا تو پلیٹ کھاتی بھی جانا تو آرام آرام بھی کیتی جانا ایک کام تے کر رہا ادھر ادھر تینوں جکان لبڑے نے جے کوئی ہل پڑ گئے اوے سنیا دے گھر رب دا شکر ہے کدی 11ویں دے نام دا کھاندے نے کدی 12ویں دے نام دا کھاندے تو سڑدا رہے گا اسی مصطفیٰ دے نام تے عیش کرتے رہاں گے یہ کام ہے جی مچھلی تیل چلتی رہتی ہے انہیں سڑدیا رہنا ہے جی لکڑی اگ میں کولا ہو جاتی ہے یہ سڑتا رہے گا اسی مصطفیٰ دا نام بھی لیندے جاواں گے کھاندے بھی جاواں گے تے آندے جاواں گے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا گونج پہ جایا رسول اللہ یا میری 1.5 گھنٹہ پڑھائی نبی تو غلام بھی بڑا ماڑی جی دیکھا کہڑا نیند کا کورس پیا کرتا کہڑا ہاتھ چوک کے یار سنا پیا کرتا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ اللہ انہاں نعرہ بڑا سونا لایا تے تسی جواب ہیں جیتا لوڈ شیڈنگ کر کے تے لوڈ شیڈنگ والا نعرہ مینوں بارے کو نہیں آتا نعرہ تکبیر ہاں انج جواب دو ایک آواز ہو کے پتہ لگے مصطفیٰ دی عظمت مصطفیٰ دے غلام کیویں سن رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری منہ دے وچ دانا پا کے نا تے کھا کے کہندا جی میٹھا بھی ہے تے پکا بھی ہے پر وچ گٹھلی کوئی نہیں مدینے دے تاجدار حسنین دے نانے فرمایا اوے ابو جالا جے رات نہ کٹ جاندا تے ہن گٹھلی والی کھاندا جے کٹ گیا تے بغیر گٹھلی والی تے گزارا کر میرے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاضرو ناظرو حاضرو ناظرو نور بشر شکر کر وہ تیرے اے مولوی ڈیزلا او پیر صاحب نے میسج کیتا سمجھ ان پڑھ قوم اے امریکہ دے ریال تے پلن والی قوم سعودیہ دے خوشامد کرن والے بغیر گن والے چمچے پیر صاحب فرماندے نے مسجد دے سریے ویچ کے کھانا لیا اوے مسجد دی لینٹر دے پیسے لے کے قوم تو کھانا لیا اور یتیم بچیاں دے نام تے فنڈ لے کے کھانا لیا اور ملک دہشت گردی کرنا لیا کچھ بندے دا پتر بن جا پیر صاحب فرماؤندے نے شکر کر وہ تیرے شکر کر وہ تیرے اے وہ کو چھپائے
ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے شکر کر مولوی ہے مولانا فارغ دلیل کہندا قبر میں بچھو ہوں گے قبر میں سانپ ہوں گے قبر میں گنجا سانپ ہوگا زمین اس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا زمین تانبے کی ہوگی میں کہہ جی الحمدللہ سب کچھ آپ کی قبر میں ہوگا ہماری قبر میں تو حسنین کا نانا چلوا گا ہوگا تینوں اپنی ہاتھاں دا جو پتا تو کم کیا نہیں تے پیا کرنا جنہیں صحابہ دی گستاخی کرنی ہے جنہیں مصطفیٰ دے حسین نو باغی آکھنا او دی قبر وچ سب نہیں آنے تے کی آنا او جنہیں ساری زندگی مصطفیٰ دی عظمت بیان کرنی ہے صحابہ دی عظمت بیان کرنی ہے او حسین دے ترانے گانے نے او دی قبر وچ یہ مصطفیٰ آئے گا یہ میرا 11ویں والا غوث او ایسی کوئی لوار سے نہیں ہے ساڈا وارث مدینے والا تینوں امریکہ تے مانے سانو زہرا دے بابے دے مدینے تے مانے تیری قبر جو مرضی ہوئے گا سانو ادھر غرض نہیں ساری قبر تے زہرا دا بابا جلوہ گر ہوئے گا اسی تو اتھے بھی مصطفیٰ دی نعتاں پڑھنی ہیں اسی اشرج بھی مصطفیٰ دی نعتاں پڑھیں گے تو آج بھی لوگوں دی خوشامد کرے گا تو دوزخ وچ بھی لوگوں دی خوشامد ہی کرے گا اے سنیا تے رب دا کرم ہے کدی صحابہ دا ذکر کدی حسین دا ذکر ایک ٹولہ ہو لگا پھردا یزید جی امیر المومنین تھا میں کہ جی الحمدللہ جیسے نیچے مومن ہے اوپر امیر بھی تو ایسے چنا ہے آپ نے امیر ویکھ کے مومنوں دے کردار دا پتہ چل رہا اتنے کردار یزید دا دیکھو جیڑا مسجد نبی دے اندر اذان نہ ہون دے جیڑا کعبے دے خلاف نو اگ لواوے جیڑا صحابہ نو شہید کراوے جیڑا شراب نو عام کرے جیڑا مصطفیٰ دے نواسے دا خون دا قاتل ہوے میں کہ جی امیر اونوں بنایا ہی پھر تھلے اپنے کردار بھی دیکھ لے اوے ساڈا کل بھی امیر حسین سی ساڈا اج بھی امیر حسین ہے ساڈا قبر وچ بھی امیر حسین ہوئے گا ساڈا محشر وچ بھی امیر حسین ہوئے گا اللہ سنی کسی نے خوشامد نہیں کرتے سنی کسی تو نہیں ڈرتے سنی بم بلاسٹ والے نہیں سنی ملک کے اندر امن کی بات کرتے ہیں کل ایک ملک ساڈے بزرگاں نے خون دے کے لیا اج سنی خون دے کے اپنے ملک نو بچان گے بولو دہشت گردی کرن والے تے اللہ دی لعنت یہی نعرہ او لوا کے وکھانا انہاں دی ماں مر جانی نعرہ یہ سنی نے جنہاں دے دامن تے الحمدللہ ایک بھی نہ خون دا قطرہ نہیں لگیا ہوا کیونکہ سانو حضور دی آل دے در تو پیغام ہی امن دا ملیا سانو پیغام ساڈی چھوٹی جماعت سونی جی یہ اندر کوئی کلاشن کوپا نہیں کوئی کچھ نہیں بس انہوں یہ مدینے والے دا آسرا ہے یا غوث پاک دا آسرا ہے غوث پاک دا تو بھی جدو پہنچیا نا تے آپ دا مہینہ تے گل آپ دی کر دیا دو کنا تو انڈل کر کے تقریر ختم کرا تو بچہ فرماؤ قبر پہنچے نا تو فرشتہ کے مر رب کو نے کہ غوث توبیہ ماں دنوں کا غوث توبیہ اشرف و سوانے پڑھ کے ویغ لگے اپنی کتاباں بھی پڑھ لیا کر ساڈیاں تے اکھاں لئی رکھنا ادھر لبدی کوئی نہیں اس وجہ ساڈیاں پڑھنا پڑھنا ذرا تیرے پیو لکھیا فرشتے آکھیا مالک اسی سوال کرنے مر ربو کا مادینوں کا ماں کون تقولو فیاض جو لگو کیڑا جواب دیندا ہاتھ میں غیب وچ آواز فرشتے ٹھیک جواب دے رہے تانوں سمجھ نہیں آ رہی تسی پوچھیا مر ربو کو کہندا غوث تو بیاں جڑا غوث دا رب ہے میرا بھی وہی رب ہے تسی پوچھا ماں دینوں کا انہیں کیا غوث دا توبیہ جڑا غوث دا دین ہے میرا بھی وہی دین ہے تسی کیا ماں کون تقولو فیاض رجل انہیں کیا جویں غوث میرے مصطفیٰ دی شانہ بیان کردا میں بھی غوث وانگو شانہ بیان کردا کہتا جی یہ کیسے ہوا میں کہ لو پھر جاگنا تو کئی پٹو دی قبر جا کے انڈیا تنوں کڈ کے وچوں پوچھو جی تانوں اس گل دا پتہ کیویں لگا ہے ہم تو ماننے والے الحمدللہ کہ آپ یہ کتاباں پڑھ کے دیکھو کہ تسی سنی بڑے بھولے ہو کیوں دے کھڑے ہو تسی بھی کوئی تھوڑے سیدھے ہو جاؤ 2 نمبر پیر تسی پھڑے ہوئے نے یہ جڑے روڈاں تے بیٹھے نے جناب عامل 20 روپے لے کے ہادیاں تقدیراں پہ بدلدے نے ایڈے چنگے ہوندے تے روڈاں تے بیٹھے ہوندے تو جڑا 2 نمبر ہے داڑھی نہ مچ زمانے دے لوچ سنیا دا پیر ہے سنیا دا کوئی پیر نہیں سنیا دے پیر بعض امیر نے جڑے سر تو لے کے پیر تک سنت مصطفیٰ دے سانجے جو ڈھلے ہوئے نے جاہل جنہوں مسائل نہیں آتے جڑے قرآن دے نیڑے نہیں گئے جڑے فقہ نو نہیں جانتے وہ پیر بن کے بیٹھے نے اسی لوگ ہاتھ بھی چمی جان کہدا تیرا پیر پہنچیا جی دے منہ تے داڑھی مچ نہیں جنہوں شریعت مصطفیٰ دا پتہ نہیں
جنہوں فرمان مصطفیٰ تو پتہ نہیں. یہ 2 نمبر سنیاں دے پیر نہیں، سنیاں دے پیر باز امیر. سنی باز امیر پیروں کو مانتے ہیں. یہ جڑے رنہ نال بہ کے گپا لان، یہ پیسے لے کے رونی اور رسا واپس لے. میں نے ایک بندہ کہنے لگا سیری صاحب میرا پیر بڑا پہنچے. میں کہا وہ کیوں ہے؟ کہنا میں رن کٹیا تو رن رس کے چلی گئی تو میں پیر صاحب بول گیا. پیر صاحب کے انج کر وہ پرانے قبرستان جا کے پرانی قبر تو مٹی لے کے آ 5 سوئیاں لے کے آ، پتلا بناواں گا، پتلا بنا کے 5 سوئیاں وچ لاواں گا. ویکھ تیری سس تیری بیگم کیویں ہوندی. میں کہ تیرے تے بھی لعنت ہے، تیرے 2 نمبر اس سور پیر دے بھی لعنت ہے. اوے پیر دا کام رسی رن منا کے دینا نہیں، پیر دا کام ہے مصطفیٰ نال ملانا. مصطفیٰ دا کام میں غوث دی زیارت کرانا. تو پیروں نو کیڑے کام واسطے پڑھ لیا؟ بولو 5 ٹائم نماز پڑھو گے؟ ایڈا مجمع تے ایڈی ماڑی انشاءاللہ. ہائے وہ صدقے جاواں سنی تیرے تو. سرکار فرما نماز میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے. سرکار فرما نماز میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے. بولو ذرا نماز پڑھو گے؟ اچھا بھائی قبلہ مفتی صاحب آپ دیکھ قدم چوم کے عرض کرنا، ایسے ایماندار وچ بندے بیٹھے نے، ایسے پکے مومن ہیں بھائی صاحب. اے ہن الیکشن مکیا نہ بندی آتی. انہیں جناب نون لیگ دا جھنڈا لایا، پی ٹی آئی نال گڈی بھجائیے، پیپل پارٹی نو دعا خیر دیتی، آزاد امیدوار نو ٹھپا لایا. ایک ووٹ نال 4 بندے راضی کیتے تے میرے نال انہیں نہیں کیتا. انہیں کیا مسافر مولوی میاں والے دی سفر ویکھو، جنہ پڑھنی سننا کہ جنہ نہیں سی پڑھنے انہیں کر لیا. انہیں کہا مولوی صاحب جو تو پڑھنی نہیں مسجد بہ کے آکھی ہے کیوں؟ اوہ اللہ تعالیٰ مدینے لے جے تے میں ہی نال ہواں. بولو سینے دا زور لا کے سنیا تیرے چیکے ہی نماز علی بڑی گندی کمزوری ہے، انہوں ختم کر. بول سینے دا زور لا کے 5 ٹائم نماز پڑھو گے؟ اچھا بھائی جڑے بندے نہیں ہاتھ چک رہے میں میک لے کے تھوڑے کول آواں کی پروگرام ہے تھوڑا کہ تسی ہمیں بولتے ہو؟ بولو 5 ٹائم نماز پڑھو گے؟ ماں باپ دی عزت کرو گے؟ میں نوجوانوں نال مخاطب ہاں، رب محمد دی قسم جنہیں ماں باپ نو راضی کر لیا انہیں رب نو بھی راضی کر لیا تو سونے مصطفیٰ نو بھی راضی کر لیا. جنہیں ماں باپ نو راضی نہیں کیتا انہیں کچھ بھی نہیں کیتا. ہن لوگ انج کردے نے انگلش وچ 2 جملے نے میں بڑی محنت کر کے پڑھائے نے پڑھے لکھیاں واسطے، پھر اپنی زبان دساں کہ جڑے میرے وانگو گھٹ ہی لگنے آر ایم پڑھے لکھے سمجھ گئے نے مخفف ہے. تے سریکی دا سونا جملہ ہے رن مرید. ہائے 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 سن کے سینے ٹھنڈ پا گئے ہونی رن مریداں نے. ہوں بڈھی آ جا کر پھر بڈھی دے کے پیچھے نستے پھرتے نے. اوے بڈھی دا اپنا بڈھی نو حق دے لیکن ماں باپ دی عزت میں کر جی میں رب دے قرآن آکھیا مصطفیٰ دے فرمان آکھیا. جڑا ماں باپ دی عزت نہیں کردا اور رب نو بھی راضی نہیں کر سکدا تے مدینے والے مصطفیٰ نو بھی راضی نہیں کر سکدا. جڑا ماں باپ دی عزت کردا ہے انہیں رب نو بھی راضی کر لیا، سونے مصطفیٰ نو بھی راضی کر لیا. بولو ماں باپ دی عزت کرو گے؟ جھوٹ نہیں بولنا. سوچ رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، کٹ نہیں تولنا، شراب والی محفل چ نہیں جانا، شراب کے نیڑے نہیں جانا، زنا دے پاسے نہیں جانا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ دے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کرنا ہے، سرکار دی سنتاں نال پیار کرنا ہے. آخری بات تقریر ختم. میرے ایک بندہ کہندا سی صاحب میں جدوں سونا نہ راتی مینوں بڑے گندے خواب آندے نے. میں جدوں بسترے تے پہنچ جانا کدی انج لگدا میرے پیچھے سپ لگا، کدی انج لگدا میرے پیچھے کیڑی کیڑی شے لگی. میں کہ سونیا سوندے کیویں ہو تسی؟ کہندا بس انج کام تو واپس آیا مفتی صاحب تے آ کے لمما پے گیا تے کیبل تے ڈش لگی ہوئی ہے. اللہ دا کرم ہے. معاذ اللہ ایسی جہالت ہے کہ کیبل تے ڈش کہنا تو نال اے بھی کہنا جہالت تے کچھ نہ اہل ہے کہندے نے کہ جی یہ روح کی یہ موسیقی روح کی غذا ہے اور نااہلا کسے منافق دی روح دی غذا تے موسیقی ہو سکتی ہے. مومن دی روح دی غذا یا رب دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا درود ہے. اے ڈشا نال تے گانے نال تینوں سکون مل سکتا ہے، مومن نو سکون نہیں مل سکتا. میں کہ جی کنجر تے کنجریاں ویکھدا سوئے گا تے تیرا کی خیال ہے تینوں کون نظر آئے گا؟ تو انج سوچ جی میں تینوں مصطفیٰ دا نوکر دساں. تو انج سو جا یہ تینوں مصطفیٰ آقا کریم جلوہ کرا دیں گے یا 11ویں والا پیر جلوہ کرا دیں گے. میں فریج نسخہ دینا چاہتا جڑے لینے چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کرو، مڑ راستے ڈنڈی نہیں مارنی. سارے ہو پھر ہاتھ تے کرو تھلے نہ ہونا.